ایون آپ پہ کوئی 10,000 کا بھی ٹرسٹ کر رہا ہے, آپ سے جوڑا لے رہا ہے, آپ کی وہی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, وہی پریشر ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے, اور آپ کو اس کے ٹرسٹ پہ پورا اترنا بھی چاہیے. آپ کو وہ کوالٹی دینی ہے جس کی آپ نے بات کی ہے. ملیحہ, سب سے مہنگا سوٹ آج تک کتنے کا بنایا؟ میں نے بنایا ہے ابھی میں 35 لاکھ تک کا بنایا ہے. اوہ نائس. ایک دفعہ آرڈر کرنے سے آپ کا کلائنٹ نہیں بنتا, کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو بار بار آپ سے آرڈر کرتا ہے, آف کورس, اور وہی آپ کا ریئل کسٹمر بھی وہی ہوتا ہے. کپڑے پرزرو کرنے ہوں اگر ہم نے, جیسے میرا ایک فینسی جوڑا ہے کوئی اور میں اس کو سنبھالنا چاہتی ہوں, جیسے ہمارے پاس گرمیاں بھی ایکسٹریم ہے, سردیاں بھی ایکسٹریم ہے, تو کام خراب ہو جاتا ہے, تو کیسے پرزرو کر سکتی ہوں میں اسے؟ پیپر میں. اچھا, پلاسٹک میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, پہلے نارملی لوگ ہم مطلب سب ہینگ کر دیتے ہیں کپڑے, اور اس کپڑے کا اس ڈریس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لٹک جاتا ہے, اور سب سے پہلے وہ یہاں سے ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ سارا ویٹ جو ہے ہینگر پہ وہ یہاں پر آ رہا ہوتا ہے, شولڈرس پہ. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کپڑوں کو طے کر کے رکھیں گے نا تو وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. اخبار میں لپیٹ کے, اگر آپ نے کسی کوئی شرٹ ہے اس کے اندر آپ اخبار رکھیں, کوئی بھی براؤن پیپر رکھیں, اور اس کو طے کر کے فولڈ کر کے پھر آپ باکس میں اس کو بند کریں, اس کو آپ ہینگ نہ کریں, کیونکہ کام ہیوی ہوتا ہے, وہ ود ٹائم جو ہے وہ نیچے کی طرف گر رہا ہوتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے. اٹس بیٹر کہ آپ اس کو طے کر کے پھر اس کو اسٹور کریں. تو کیا جن پلاسٹک بیگز میں ہمیں ملتا ہے ہم اس میں پرزرو اگر کریں تو کام ٹھیک رہے گا؟ پیپر لازمی ہے, پیپر میں سپورٹ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زردوزی وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ اٹک رہا ہوتا ہے, تلا جو ہے وہ اٹک رہا ہوتا ہے, ایون ہمارے بازو کی جو موومنٹ ہوتی ہے, شولڈر موومنٹ ہوتی ہے, تو وہ کام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم پیپرز رکھیں, اس کو پراپر طے کر کے اسٹور کر سکتے ہیں, تو وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. وہ جیسے آج کل بہت زیادہ اسٹائل چل رہا ہے شارٹ شرٹ اور شلوار کا, تو فارملز بھی آف کورس اس پہ بن رہے ہیں, تو کیا یہ اسٹائل ہر ایج اور ہر فزیک والا بندہ کر سکتا ہے؟ نو, ٹال فزیک پہ, ٹال باڈی ٹائپ اور مطلب بہت زیادہ ہیوی بلکی نہیں ہے, تو ان کے اوپر شارٹ شرٹ اور فرشی شلوار بہت اچھی لگتی ہے. اگر کوئی بلکی باڈی ہے تو اس کے اوپر لوز کٹ بہت اچھا لگتا ہے, جن میں ان کی باڈی بھی انہینس نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بہت کیوٹ بھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو فرشی ہر ٹرینڈ ہر سب ایج گروپ کے لیے اور سب کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی ایک چیز وائرل ہوئی ہے, سب نے اس کو پکڑ لیا, جو پسند آ گیا, پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ پہ اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, بس ٹرینڈ ہے فالو کر لیا. اندھا دھند ٹرینڈ کبھی فالو نہیں کرنا چاہیے. ہمارا دماغ جو سوشل میڈیا نے کھا لیا ہے اس کو. سوشل میڈیا کتنا رول پلے کرتا ہے؟ بہت زیادہ پلے کرتا ہے. ایون آپ 5 سیکنڈ بھی آپ فری بیٹھے ہوں گے نا, آپ نے اسکرولنگ اسٹارٹ کر دینی ہے, تو وہ ہم انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں پھر چیزوں سے, لوگوں سے, ان کی باتوں سے, پریزنس سے. ان کے پاس اب مٹیریلسٹک دنیا بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے نا لو کمپلیکس کا شکار بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی نا ہم تو ترقی نہیں کر سکتے ہیں, یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کو امپریس نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ اچھا کام کریں گے اور اس کے اوپر آپ کانسٹنٹ رہیں گے, کنسسٹینسی سے آپ وہ کام کرتے رہیں گے, لوگ خود ہی آپ سے امپریس ہوں گے. یہ ایک بہت میجر ڈفرینس جو آیا ہے نا, وہ ہم نے پچھلے 3-4 سال میں دیکھا ہے. پہلے بچیاں, ان میرڈ لڑکیاں, یا ایون شادی کے بعد بھی کوئی بہت ہیوی جوڑے اپنی بہن بھائیوں کی شادیوں پہ یا کزنس کی شادیوں پہ نہیں پہنے جاتے تھے, جبکہ اب دیکھا جائے تو 18-20 سال کی لڑکی بھی جو ہے وہ برائڈل کلیکشنز والے جو کپڑے ہیں, چاہے وہ لہنگا کرتی ہے یا لانگ فراکس ہیں, وہ پہن رہی ہیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے فیشن کو؟ ہم لوگوں کو اسٹائل, اب خود کا اسٹائل زیرو کر کے لوگوں کو کاپی کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جن فارمل اور یہ برائڈل سیکشن کی بات کر رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا میجورٹی اس میں ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز وغیرہ ہوتے ہیں, اور آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ یہ لوگ خود تو کپڑے خریدتے نہیں ہیں, ان کے پاس کولیبس کی آپشن زیادہ ہوتی ہیں, بارٹر سسٹم ہوتا ہے, انہوں نے پہن کے کپڑے واپس کر دینے ہیں. اب انہوں نے پہنا, ایونٹ اٹینڈ کیا, فین فالوئنگ ہو گئی, پکچرز آ گئیں, کام ختم, انہوں نے دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہننا. لیکن میں وہ 2 لاکھ کا جوڑا دیکھ کے امپریس ہو گئی ہوں. لیکن آپ وہ جوڑا دیکھ, اب آپ کے پاس 2 لاکھ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ایسا ایونٹ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے. اور جب آپ کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, کمپلیکس ہوگا آپ کو, میں یہ نہیں کر سکتی یا میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہوں. تو آپ کے نا ذہن پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کی لائف سے انسپائر ہونا نا یہ بہت غلط ہے. اور جین زی, اب تو جین الفا, وہ بہت نیکسٹ لیول ہے, اور وہ انسپائر سوشل میڈیا سے ہے. تو سوشل میڈیا پہ اویئرنیس ہونا اس چیز کی بہت ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان ریئل ایسا نہیں ہے, پیچھے بیک ڈراپ پہ بہت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں.
اور اس سے زیادہ آئی فیل لائک کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی ایج کے مطابق فیشن کرو. جیسے پہلے میک اپ کی اگر ہم بات کریں تو میک اپ واز یوزڈ موسٹلی آفٹر یور شادی, لائک آفٹر یور 25, 26, یور اسکن واز ڈفرینٹ, آپ کی اسکن کے حالات اور ہوتے تھے. اور اب نئی ریسرچ جو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ 8 سے 15 سال کی بچیوں کا جو میک اپ ہے وہ سب سے زیادہ سولڈ ہو رہا ہے, وہ سب سے زیادہ اسے خرید رہی ہیں. تو اسکن کے اگر حالات آپ کے خراب ہوں اور ہم نے فیشن اچھا کیا ہوا تو کیا ہم اچھے لگ رہے ہوں گے, کیا حالات ہوں گے؟ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ امیاں یا گھر کے بڑے کہہ دیتے تھے کہ یہ شوق رہنا تو شادی کے بعد پورے کرنا. یس, یہ تم رہنا تو یہ بھی تم شادی کے بعد پورے کرنا. ہم ہر چیز کو شادی سے انٹر لنک کر رہے تھے. پھر اب اویئرنیس آ گیا اس بارے میں کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے تو ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس بریکٹ کو اب بریک کیا گیا. تو اب جس بریکٹ کو اب ہم نے بریک کیا اس کا فائدہ بھی ہوگا, نقصان بھی ہوگا. اور آپ نے جس بھی چیز کو فالو کرنا ہے, میک اپ ہے, کوئی بھی لائف اسٹائل ہے, کوئی بھی ٹرینڈ ہے, آپ کے پاس اس کی کمپلیٹ نالج ہونا ضروری ہے. ایون اب آپ بتا رہی ہیں کہ اس ایج گروپ میں میک اپ زیادہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے. اب ان بچیوں, اگر وہ بچیاں میک اپ کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پراپر اسکن کیئر بھی کریں. آف کورس اگر آپ اپنی صحت کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں, تو آپ کی جو اسکن جو نظر آنی ہے آپ کو چاہیے آپ اس کا بھی تو خیال رکھیں. اچھا, بینگ اے فیشن ڈیزائنر آپ کیا اسکن کیئر ریکمینڈ کرتے ہو کہ کن کپڑوں کے ساتھ کیسی اسکن کی وہ ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ میک اپ پریفر نہیں کرتی ہوں. ہاں, اپنی اسکن کا آپ اچھا خیال رکھیں. اپنی ڈائٹ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کی ڈائٹ میں سیلڈ ہونا چاہیے. اب تو سردیاں ہیں تو وہ جو ABC جوس ہے وہ بہت اچھا ہے. ایپل اور بیٹروٹ, کیرٹ, ان کا جوس آپ کی اسکن کو ایک گلوئنگ افیکٹ دیتا ہے. آپ اس کو اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھیں. واک کریں. اور آپ کے جو مینٹل پیس ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے. اگر آپ اپنی اسکن کیئر کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے ذہن کو بھی سکون میں رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں سکون ہوتا ہے نا تو آپ کی زندگی میں بھی سکون ہوتا ہے. ملیحہ, سب سے مہنگا سوٹ آج تک کتنے کا بنایا؟ میں نے بنایا ہے آلموسٹ ابھی میں 35 لاکھ تک کا بنایا ہے. اوہ نائس. برائڈل ہے؟ برائڈل. اوکے. کلر کمبینیشنز کیا تھے اس کے؟ ریڈ اور مرون. اوہ نائس. ویری رچ ان کلچر. کیونکہ آپ کو پتا ہے اشکم میں بناتی ہوں, مطلب میرا مین فوکس یہی ہے کہ میں نے اپنی جو کلچر کو ہے نا اس کو ریوائیو کرنا ہے. اور ہمارا کلچر یہی ہے کہ اس میں بہت رچ کلرز ہیں, اس میں کام بہت زیادہ ہے. تو اشکم میں میرا مینلی فوکس یہی ہے کہ میں نے پاکستانی کلچر, سب کانٹیننٹ کلچر کو, کلرس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے. کتنا ٹائم لگا وہ ڈریس بنانے میں؟ 6 months. آپ یہ دیکھو, اب یہاں پہ میجر ڈفرنس آتا ہے کہ کسی ڈیزائنر سے آپ اٹھا رہے ہو اور کسی پرسنل بندے سے آپ لے رہے ہو کہ ڈیزائنر نے وہ بس بنتا چلا گیا, کوئی پتہ نہیں کس کا ہے کیا ہے, کبھی میجرمنٹس غلط, کبھی کچھ غلط, ان کے لیے تو بس ایک کپڑا ہے. بالکل. لیکن جب آپ ایک فیشن ڈیزائنر کے پاس جاتے ہو, آپ 1-to-1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یار اس بندی کا یہ ٹیسٹ ہے, اس کی یہ ہائٹ ہے, اس کو یہ چیز سوٹ کرے گی, میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے ایسے ڈفر کر دیتی ہوں. اس کو 6 ماہ از اے لانگ ٹائم کسی بھی بندے کو اس کی شادی والے دن کے لیے امیزنگ دکھانے کے لیے. بالکل ایسے ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ کہ جو بڑے ڈیزائنرز کو ہم بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں, جن کو پتا بھی نہیں ہے, وہی بات ہے نا, ایک پوسٹ تھی جس پہ جی تمہیں وہ آرڈر نمبر سے جانتے ہیں, میں تمہیں تمہارے نام سے جانتی ہوں. بالکل ریل ہے وہی نا. تو اس پہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے لیے وہ فیلنگ کیسی تھی, وہ اس برائڈ کے ساتھ انٹریکشن کیسا تھا, بنانا ڈریس کیسا تھا؟ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی اماؤنٹ انویسٹ کرنا, جب آپ خود اس چیز کو آن کرتے ہیں, مطلب مجھے اس چیز سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پہ ڈپینڈ, ایون وہ یہ لاکھوں کی انویسٹمنٹ کی بات نہیں, ایون آپ پہ کوئی 10,000 کا بھی ٹرسٹ کر رہا ہے, آپ سے جوڑا لے رہا ہے, آپ کی وہی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. تو وہ آپ پہ وہی پریشر ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے, اور آپ کو اس کے ٹرسٹ پہ پورا اترنا بھی چاہیے. آپ کو وہ کوالٹی دینی ہے جس کی آپ نے بات کی ہے. اب ہم نے دکھایا کچھ ہو رہا ہے, بھیجا کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ کی آڈینس خراب ہو رہی ہے. پھر ہم کہیں گے ہمارے وہ ایک دفعہ آرڈر کرنے سے آپ کا کلائنٹ نہیں بنتا. کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو بار بار آپ سے آرڈر کرتا ہے, اور وہی آپ کا ریئل کسٹمر بھی وہی ہوتا ہے.